ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ آج بھی اس ملک میں انسانیت زندہ ہے، آج بھی اس ملک میں لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے کا رسپیکٹ اور محبت باقی ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس ملک پر مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی، مگر اس 1000 سالہ حکومت کے پورے زمانے میں کبھی بھی آپ کو ہندو مسلم جھگڑا نظر نہیں آئے گا۔ پورے 1000 سال میں آپ کہتے ہیں کہ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، میں تاریخ کو پڑھنے کے بعد یہ بات کہتا ہوں کہ ہم یہاں پر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہے ہیں۔ یہ انگریز ہے جنہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول، آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو، اس کے ضمن میں ہمیں آپس میں جھگڑانے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہاں پر یہ نفرت کے بیج بوئے۔ لہذا اس ملک کا صحیح باشندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو بھائی چارگی کے ساتھ اس ملک میں رہنے کا ذمہ دار بناتا ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس آیت کریمہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا اور اس سے ان کی اہلیہ حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر انہی دونوں کے ذریعے سے روئے زمین پر آباد تمام انسانوں کو بنایا۔ جس زمین پر ہم اس وقت رہ رہے ہیں، اس زمین پر 850 کروڑ انسان ہے، مگر ان 850 کروڑ کے ماں باپ کون ہیں؟ حضرت آدم اور حضرت حوا۔ اگرچہ دوسری کتابوں میں کہیں پر ایدم اور کہیں پر ہیوا اور الگ الگ اس کے نام دیے جاتے ہیں، مگر دنیا کے تمام مذاہب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سارے انسانوں کے جد امجد حضرت آدم اور حوا ہے۔ انہی دونوں سے اس دنیا کے اندر میں انسانوں کی نسلیں چلی ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ ان دونوں کے ذریعے سے ہم نے مردوں اور عورتوں کو زمین پر پھیلا دیا۔ تو یہ سب کے سب چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، دنیا کے کسی بھی خطے اور کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہو، چاہے کالے ہو چاہے گورے ہو، کسی بھی قسم کے ہو، سب کے ماں باپ یہ ایک ہے، اور ان سب کو پیدا کرنے والا بھی ایک ہے۔ لہذا اس بنا پر ایک گھر میں جیسے آپس میں محبت اور مودت کے ساتھ رہتے ہیں، اسی محبت اور مودت کے ساتھ ہمیں اس ملک میں رہنے کی ضرورت ہے، اگر ہم اس ملک کو دنیا کا سپر پاور بنانا چاہتے ہیں تو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے تو یہ ملک محبتوں سے ترقی کرے گا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک کہ محبت اور درد باقی ہے انسان کے دل میں، وہاں تک کہ اس روئے زمین پر بسنے والا انسان انسان ہے، اور جس وقت انسان کے دل سے دوسرے انسان کا درد ختم ہو جائے گا، دوسرے انسان سے محبت ختم ہو جائے گی، اس وقت اگر کروڑوں انسان بھی ہو تو انہیں انسان نہیں کہا جائے گا، انہیں جانور کہا جائے گا۔ لہذا انسان بن کر زندگی گزارنے کے لیے انسان اور نفرت، جھگڑنا اور کھانے کے لیے، کرسی کے لیے، اپنی دوسری چیزوں کے لیے جھگڑنا، یہ ایسے جانوروں کا کام ہے جن کے پاس عقل نہیں، جن کے پاس شعور نہیں، جن کے پاس سمجھ نہیں۔ جس کو خالق اور مالک نے عقل دی ہو، جس کو خالق اور مالک نے دل دیا ہو، جس کو خالق اور مالک نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو، کیا وہ بھی اپنے دل میں نفرت لے کر گھوم سکتا ہے؟ کیا وہ بھی کسی دوسرے کو مارنا اور کسی دوسرے کی تکلیف کو پسند کر سکتا ہے؟